بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ پارہ نمبر 19، سورہ نمل، رکوع نمبر 1، آیات نمبر 1 تا 6۔ سورہ نمل مکی صورت ہے، 93 آیات اور 7 رکوع پر مشتمل ہے۔ نزلت بعد الشعراء وقبل سورة القصص، حالت جموعی میں 27ویں نمبر پہ اور حالت نزول میں 48ویں نمبر پہ ہے۔ سورہ نمل کو سورہ نمل اسی لیے کہتے ہیں، وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آیت نمبر 18 میں نمل کا ذکر آیا ہے۔ نمل کا عربی میں معنی ہے چونٹی، اگرچہ سورہ نمل میں دیگر واقعات بھی ہے، لیکن واقعہ اہم سورہ نمل ہے، اور اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نمل رکھا، مطلب تسمیۃ الکل باسم الجزء الاعظم کے قبیلے سے ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ سلیمان ہے، کذا فی روح المعانی۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری موضوع سورت بیان کرتے ہیں کہ معاندین حق پر اتمام حجت ہونے کے بعد عذاب نازل ہوگا۔ جس طرح مادہ فاسدہ جب تک پک نہ جائے تو جراح نشتر نہیں لگاتا، اس طرح مصلح روحانی عذاب کی نشتر اس وقت تک نہیں لگاتا، اس وقت تک نہیں لگائے گا جب تک مادہ فاسدہ پختہ نہ ہو جائے۔ گویا معاندین کا جو کفر ہے یہ زہریلے پوڑے کی طرح ہے، اسی عضوہ کو، اندام کو کاٹ دیا جاتا ہے جس میں وہ پوڑا ظاہر ہو، تاکہ جسم کے دیگر باقی حصے، باقی جسم اس کے اثر بد سے محفوظ اور مامون ہو جائے۔ اس طرح کفر، شرک، نفاق میں مبتلا رہنے والوں کو ایک مدت تک علاج کرنے کے بعد کاٹا جاتا ہے تاکہ بقیہ ملت کی روحانی زندگی بچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ ینطق النمل ببراءۃ الانبیاء الرحمن علی الناس والدواب الرحیم بالمؤمنین۔ طاسین حروف مقطعات میں سے ہے، لا یعلم معناہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ جمہور اہل علم کا قول ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، اور راسخین فی العلم تعویل کرتے ہیں کہ طاسین اے طریق السعادہ، خوشبختی کا راستہ کیا ہے؟ تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ و کتاب مبین عطف تفسیر ہے آیات القرآن کی، قرآن کی عظمت کا بیان ہے کہ قرآن کریم کی آیات واضح ہدایت کا ذریعہ ہے اور مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ مومنین جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، جس کی پہلی صفت یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور نماز کی قیام
خشوع خضوع، توجہ ظاہری باطنی سے نماز پڑھنے کا نام اقام الصلاۃ ہے۔ یہ دین کی ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، فمن اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین۔ بدنی عبادت ہے، جامع العبادات ہے نماز، مومن کا معراج ہے، کائنات کی ہر چیز کی عبادت کا طریقہ نماز میں مندرج ہے۔ دوسری صفت یہ بیان کی کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ تیسری صفت یہ بیان کی کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، قبر پر، حشر پر، پل صراط، حساب کتاب، میزان، اور اسی طرح جنت دوزخ، اس کے وجود پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ اور اس کے متضاد وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جو اعمال صالحہ کے بجائے اعمال سیئہ اختیار کرتے ہیں، تو ان بدبختوں کے لیے اعمال سیئہ کو مرغوب بنایا گیا ہے۔ اور پھر فَهُمْ يَعْمَهُونَ فَهُمْ يَتَرَدَّدُونَ وَيَتَحَيَّرُونَ، یہ بدعقیدہ بدعمال لوگ سرگرداں ہوں گے، اور اس بد اعتقادی کی وجہ سے روز قیامت یہ تاوان میں ہوں گے، یہ خسران میں ہوں گے، یہ نقصان میں ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم نے زینا لہم اعمالہم سے مراد اعمال سیئہ لیا، اعمال بد لیا، اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں تزین کا لفظ اکثر و بیشتر اعمال بد کے لیے، اعمال سیئہ کے لیے قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرۃ، اسی طرح زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا، اسی طرح زین لکثیر من المشرکین۔ تو اسی بنیاد پر اعمالہم سے مراد اعمال بد مراد لیا۔ آیت نمبر 6 میں تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ معاندین، مشرکین، کافرین جو آپ کے رسالت و نبوت اور قرآن کریم کی حقانیت کو تسلیم نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، اس سے آپ مغموم نہ ہو۔ آپ کا کام ہے رسالت، دعوت، تبلیغ، دریا کے اپنے موج سے طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کا پار ہو یا درمیان میں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ ان بدبختوں کے حوالے سے غمگین نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالیقین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی حکمت والی کتاب قرآن کریم دیا ہے۔ قرآن کریم آپ پر نازل ہو رہا ہے، قرآن کریم آپ کو دیا جا رہا ہے، اور اس عظیم کتاب کی خوشی میں ان بدبختوں کے انکار سے آپ کبھی دے خاطر نہ ہو، آپ حوصلہ رکھیں۔ فرمایا طاسین اللہ اعلم بمرادہ تلک آیات القرآن، یہ آیت ہے قرآن کی، وہ کتاب مبین، اور کتاب واضح کی، ہدن ہدایت ہے، وہ بشرا خوشخبری ہے، للمؤمنین مسلمانوں کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ وہ جو قائم کرتے ہیں نماز، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ تحقیق کے ساتھ جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا ہے اور یا نہیں لاتے آخرت پر، زینا ہم نے آراستہ کیا ہے، مزین کیا ہے ان کے لیے، اعمالہم ان کے اعمال، فہم یعمہون پھر وہ بھٹکتے رہتے ہیں، سرگرداں رہتے ہیں، اور
اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لہم سوء العذاب، ان کے لیے برا عذاب ہے، وہم بالآخرۃ، اور آخرت میں ہم الاخسرون، بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور بلا شبہ دیا جاتا ہے آپ کو یہ قرآن من لدنا، ہمارے طرف سے، من لدنا، اس کی جانب سے، حکیم، جو حکمت والا ہے، علیم، خبردار ہے۔ تو حکیم ذات، علیم ذات کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قرآن دیا جا رہا ہے، اور ان بدبختوں کی ایمان نہ لانے سے آپ مغموم نہ ہو۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔